سبق نمبر 6 ہے. تو الحمدللہ آج جب ہم کمپلیٹ کریں گے تو آج کے لیسن کے بعد ہم 1/3 کورس کمپلیٹ کر چکے ہوں گے 33%. آئیے آج اچھا اب تک ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سورۃ الفاتحہ اور اذان. یعنی ہمارے جو لیسن ہے 2 طرح کے لیسنز ہیں. ہر لیسن میں 3 حصے ہیں. ایک ہے جس کے اندر ہم آیات یا احادیث پڑھتے ہیں, دوسرے سیکشن میں گرامر, اور تیسرے سیکشن میں نقطہ تعلیم. یہ بات کلیئر ہوگی, ٹھیک ہے. اور ہم نے اب تک جو ٹیکسٹ پورشن میں یعنی آیات کے پورشن میں سورۃ الفاتحہ اور اذان سمجھی ہے نماز کے پوائنٹ آف ویو سے, اور گرامر میں ہم نے سیکھا ہے چند ٹیبل, 3 ٹیبل سیکھے ہیں. ایک وہ ہوا ہم والا یاد ہے آپ کو, ایک ہم نے سیکھا ہوا مسلم ہم مسلمون, دوسرا ہم نے سیکھا ربہ ربہم یاد ہے آپ کو, اور اس کے بعد ہم نے سیکھے پریپوزیشن حرف. یاد ہے کون سے 3 حرف سیکھے تھے لاسٹ ٹائم؟ بھی ہو چکا تھا یہ انسوار ان مینو انہم, اور تیسرا لی لا لہو لہو. یہ ہم اب تک سیکھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. آج ہم اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ. ہمارا فوکس ہے پوری نماز پر. اس کا مطلب ہے ہماری نماز میں کچھ فرق تبدیلی آنی چاہیے. کیا آئی ہے؟ سورۃ الفاتحہ کو اگر آپ اسی انداز میں پڑھیں گے جس انداز میں ہم نے سیکھا ہے تو فرق محسوس ہوگا. ذہن میں بات یہ رکھنی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ نماز, تو جن چیزوں پر فوکس ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن میں پہلے سے کلیئر ہو. کیا میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں تو میں نے یہاں کیا کیا کام کرنے ہیں. جو 3 بیسک چیزیں ہیں وہ ذہن میں یہ ہے کہ ایک اللہ کی بڑائی کا تصور, اللہ عظیم ہے, اللہ اکبر سے شروع کرنا ہے. دوسرا تصور ہے حمد کا, اللہ کی تعریف, ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے. اور تیسری ہے تسبیح. تسبیح کا معنی کہ تمام نقائص سے مرب پاک ہے, ہی از پرفیکٹ. اس تصور کے ساتھ نماز ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. آج ہم یہ ہمارے ساتھ ہوم ورک ہے جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں. 2 تلاوت کے 5 منٹ تلاوت کا دیکھ کے اور 5 منٹ حافظے سے, 2 پڑھنے کے کتاب سے, اور وہ بک وہ جو آپ کا ہے جس کے اندر سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ کا MP3 سننے کا. یہ کورس آپ سن بھی سکتے ہیں CD پہ لے کر یا USB پہ. اپنے ساتھی کے ساتھ 1 منٹ جو سیکھیں, ہفتے میں 1 منٹ اس کے ساتھ مطالعہ کریں. اور نماز میں مختلف صورتیں جو ہم پڑھیں گے اس کورس میں اس کے ساتھ اس کی تلاوت کریں. تو آئیے فجر کی اذان کے بعد کیا ہوتا ہے. اذان ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی تو 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے جاتے ہیں. یہ آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. یعنی اذان کے کلمات جو ہیں وہ جب شروع ہوتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم. یہ کبھی سنے الفاظ؟ سننے کے لیے آپ کو مسجد کے قریب بھی ہونا پڑتا ہے اور اس وقت آپ اٹھے ہوئے بھی ہوں. لیکن الفاظ کا تصور کیا ہے آج ہم ان کو دیکھتے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ کا معنی نماز, یعنی اس نماز کا ذکر ہے جو 5 وقت ہر مسلمان پر فرض کی گئی ہے. تو نماز کیا ہے؟ خیر, اور خیر کا معنی بہتر. کس سے بہتر ہے؟ من. اور خیر کا لفظ 176 مرتبہ آیا ہے. خیر کا معنی بہتر ہے, بھلائی ہے, بیٹر, یعنی بیٹر دین. من کا معنی اگر آگے آئے گا من تو معنی ہوگا بیٹر دین. تو کس سے بہتر ہے؟ من النوم, نیند سے. من ہم پڑھ چکے ہیں, رائٹ. من ہوتا ہے فرام سے. تو نماز بہتر ہے نیند سے. آج کا تصور یہ ہے کہ کیا ایسا ہے ہم موازنہ کرتے ہیں نیند کو نماز کے ساتھ. تو آئیے کیا موازنہ ہے؟ نیند ایکچولی موت کے برابر ہے. جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ میں کوئی حس نہیں ہوتی, آپ جسٹ لائک کہ آپ مرے ہوئے ہو. جبکہ نماز اصل زندگی ہے. وہ کیسے؟ نماز ایکچولی اللہ کی پکار ہے, اللہ ہمیں پکار رہا ہے. اور نیند کیسی پکار ہے؟ ہمارے نفس کی پکار ہے. تیسری بات, عموماً نیند ہمیں راحت دیتی ہے.
جسم کو راحت دیتی ہے، جبکہ نماز جو ہے ہماری روح کو تازہ کرتی ہے، روح کی غذا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ سائنٹیفک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ فجر کے وقت صبح کے ٹائم نیند صحت کے لیے مؤثر ہے، یعنی نقصان دہ ہے۔ اکثر اٹیک یا جو دماغی یا جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ صبح کے وقت ایکسپوز ہوتی ہیں۔ تو صبح کے وقت جو تازگی ہے وہ جسم کے لیے دوا ہے۔ تو یہ تو لازمہ ہے۔ تصور احساس اور دعا کو آپ بھی پڑھیں گے۔ کبھی اپنے مکہ یا مدینہ میں سنتے بہت خوبصورت بات ہے۔ نیکسٹ اب آ جاتے ہیں اقامت۔ اقامت کے لیے کہتے ہیں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے پہلے وہاں تو اقامت کے وقت اضافی الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ نماز والے الفاظ ہوتے ہیں لیکن ساتھ یہ ایکسٹرا الفاظ ہوتے ہیں۔ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تو اس کا کیا معنی ہے؟ قد قامت الصلاۃ، قد کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جو کہ ہو چکی ہو، یعنی فور شور۔ یہ جو حرف استعمال ہوتا ہے قد، اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ تاکید، ایکسٹرا تاکید۔ یعنی اگر میں یہ کہوں شریبہ کہتے ہیں پینے کو، اگر میں کہوں شربت، میں نے پی، الشائی چائے، تو کیا مانا ہوگا؟ چائے پی۔ اگر میں کہوں قد شربت الشائی تو مانا ہوگا میں چائے پی چکا۔ یہ ایسا ایکشن ہے جو کہ ہو چکا۔ اس کا مطلب ہے قد جب آ جائے تو اس کا مانا ہوتا ہے جو چیز آگے سے جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہو چکی ہے، اتنی سرٹن ہے، اتنی سرٹن ہے کہ ہو چکی ہے۔ تو قد کیا چیز ہو چکی ہے؟ تو اصل میں یہ جو قد قامت سے اعلان کس بات کا ہے؟ اذان اعلان تھا لوگوں کا مسجد میں بلانے کا، اور اقامت اعلان ہے اس بات کا کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے۔ یعنی جب یہ اقامت ہوتی ہے تو نماز شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ اٹ از پارٹ آف صلاۃ۔ نیکسٹ، اچھا اس کے بعد قامت صلاۃ، قامت کا ہونا ہوتا ہے کھڑا ہونا، قامت کھڑا ہونا، قامت کھڑی ہونا۔ تو نماز کا کھڑا ہونا جو ہے یہ ہم ایڈ کرتے ہیں جب ہم نماز، جب جیسی کلمات ادا ہوتے ہیں اس کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم سیکھتے ہیں وضو سے پہلے اور وضو کے بعد کی دعائیں۔ وضو سے پہلے کی دعا ہمیں پہلے ہی آتی ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ۔ تو آج کے بعد ہم یہ نہیں بھولیں گے، وضو سے پہلے بسم اللہ۔ اور وضو کے بعد کی دعا کی خاص فضیلت ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی جو دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے جو بھی پڑھیں گے ہم، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے جنت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ جو اگلی دعا ہے اس کو کیسے پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اس میں خاص بات کیا ہے اس دعا میں؟ جو کوئی دھیان سے وضو کرے، یہ دھیان کا مطلب ہے پوری یعنی توجہ کے ساتھ کوئی چیز آپ کی خشک نہ رہ جائے وضو کے دوران، کوئی آپ کا وضو وضو کے بعد کی دعا کہ یہ بھی ہمیں تقریباً آتی ہے، وہی کلمات ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ مات کا مطلب ہے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا معنی ہے اس کا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا۔ یعنی یہ کلمات میں پڑھوں گا، کب پڑھوں گا؟ وضو کے بعد۔ اس کے بعد کیا پڑھوں گا؟ اور اس کی تشریح گزر چکی۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ جب بھی میں زندگی میں یہ کلمات پڑھوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو 2 تصور آپ کے ذہن میں اجاگر ہونے چاہیے۔ پہلا تصور یہ ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو مجھے اسلام میں لے کر آتے ہیں، تو میرے یہ ایمان کی تجدید ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے ہی میں کہوں میرے میں یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں دین میں داخل ہو گیا ہوں۔ اور دوسرا تصور ان کلمات کا ہے کہ موت کو یاد رکھیں،
موت کو کیوں یاد رکھیں ان کلمات کو سنتے ہوئے یا ادا کرتے ہوئے؟ کیونکہ وہ حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ جس کے کلمات آخری کلمات یہ ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے لیے جنت ہے. تو کون جنت نہیں چاہتا؟ لیکن یہ وہی کلمات ادا کر سکے گا جس کی ساری زندگی ان کلمات کی گرد میں. کیا آپ میں سے کسی کو اندازہ ہے کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ یہ کلمات سنتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اندازہ ہے؟ آج ٹی بریک تک کوشش کریں، ٹی بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا آپ کے خیال میں کتنی مرتبہ یہ کلمات ہم سنتے ہیں یا دہراتے ہیں ایک دن میں، ایک عام مسلمان. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی اہمیت اور اس کی پاور کیا ہے. اور جو ایسا شخص ہو اس کے تو آخری وقت آئے گا اسی کلمات میں، کیونکہ انہیں کلمات کے گرد اس کی زندگی گزرے گی انشاءاللہ. آج تصور میں یہ دیکھتے ہیں. تیسری یہ بات بھی کہی گئی ہے ان کلمات کے بارے میں کہ جو قریب المرگ ہو ان کو تلقین کی جائے کہ یہ کلمات وہ پڑھے، ان کو تلقین کی جائے کہ وہ پڑھے. تو آئیے، آپ نے یہ بھی لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ ایمرجنسی ڈاکٹر کی بات یاد ہے آپ کو، کہ اس نے دیکھا کہ صرف ایک یا دو لوگ یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو جس کی جیسی زندگی گزرے گی اس کو ویسے ہی آخرت نصیب ہوگی. نیکسٹ وحدہ، یہ نئے کلمات ہیں. یعنی ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے بعد کیا ہے؟ وحدہ لا شریک لہ. وحدہ وحدہ لا شریک لہ. وحدہ کا معنی وہ اکیلا ہے، ہی از اونلی ون، وہ اکیلا ہے. اور واحد، احد، توحید، تمام کا معنی ایک، ون. لا شریکہ، نہیں ہے اس کا کوئی شریک، نہیں ہے شریک. لہو، اس کا. لہو یاد ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، لہو لہم پڑھا تھا. لہو کا کیا معنی تھا؟ اس کا، یا اس کے لیے یا اس کا، دونوں معنی ہے اس کے. لہو کا معنی کیا ہے؟ اس کا یا اس کے لیے. تو نہیں ہے کوئی شریک اس کا، یعنی کوئی پارٹنر نہیں ہے، کسی کے ساتھ شراکت نہیں. شریکہ میں کا تو آپ کے لیے یوز ہوتا ہے، کی وہ والا نہیں ہے. بہت اچھا کوشچن ہے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کا جو ہے ربو ہو، ربو ہم، ربو کا میں جو کا ہے وہ آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن کا جو حرف ہے یہ کسی کا نام کے اندر اپنا بھی آ سکتا ہے. ایک کا جو ٹکڑا ہے وہ ہو، ہم، کا، تم، یاد ہے آپ کو؟ یہ ٹکڑے تھے. لیکن یہ الفاظ جو ہیں کسی لفظ کا اپنا بھی حصہ ہو سکتے ہیں. مثلا وہ جو ہے یہ اللہ کے اندر موجود ہے پہلے، رائٹ؟ تو یہاں ہمارا وہ نہیں ہے. اسی طرح کا جو ہے اگر ہم لفظ لکھیں مبارک، اب مبارک میں یہ کا جو ہے اس کا اپنا حصہ ہے مبارک. یہاں پر مانا یہ نہیں ہے کہ مبارک کے بعد کا ہے. اس طرح یہ جو لفظ ہے شریک کا، یہ شریک کا اپنا کا ہے، اپنا کا ہے. لیکن بہت اچھا کوشچن ہے شیخ صاحب، ان کو انعام دیجیے اس کوشچن کا. باقی سب کو سمجھ آ گئی اس بات کی کہ یہ کا اس کا اپنا ہے. تو نہیں ہے کوئی شریک اس کا. اور شریک کی جمع شرکا. یہ جو فائد جمع دیے ہوتے ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے ہماری ووکیبلری بھی بڑھتی ہے اور یہ کوئز میں بھی آ سکتا ہے. شریک کی جمع شرکا، حصہ دار، پارٹنر، شریک، شرکا. شرک بھی اسی میں سے، کسی کے ساتھ شرک کرنا، پارٹنر بنانا. مشرک اس کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے. لو اس کا یا اس کے لیے. تو آئیے ان کلمات میں 3 دفعہ وحدانیت کا اقرار کیا گیا ہے، 3 جگہ پہ. کہاں پہ؟ ایک جب ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا، 1 دفعہ. پھر وحدہ، وہ اکیلا ہے، 2 دفعہ. پھر تیسرا لا شریک لا، کوئی شریک نہیں، 3 دفعہ اس بات کا اقرار کیا گیا. تو شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے. شرک اللہ تعالیٰ ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. اگر شرک کے اندر موت آ جائے، شرک کرنے کے بعد معافی بالکل ہو سکتی ہے، شرک مرنے کے بعد ہے. شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پڑھیں وحدہ لا شریک لہ. اب تک ہم نے کیا پڑھا؟ اشہد، جو دعا پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے گئے نا. وضو کے بعد کیا پڑھیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ. نیکسٹ پارٹ دعا کا واشہد ان، یہ بھی پڑھ چکے ہیں. واشہد ان محمد، یہاں تک پڑھ سکے. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
अब्दु, ये नया लफ्ज है हमारे, अब्दु उसका बंदा। ये अब ये जो हुआ है ना, ये वैसे जैसे रब्बुहु था, रब्बु का माना था उसका रब, अब्दु उसका बंदा। तो अब्दु का क्या माना होगा, उन सब का बंदा, अब्दु का आपका बंदा। तो बंदा किसको कहते हैं, जो गुलाम होता है, स्लेव। तो यानी कहा जा रहा है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के गुलाम हैं, उनके गुलाम है, उनके बंदे हैं। व रसूल, और उनके रसूल भी हैं। तो अब्दुल्लाह का क्या माना होता है, अल्लाह का बंदा, यानी अल्लाह का गुलाम। इसका नाम अब्दुल्ला हो, बहुत ही खूबसूरत नाम है कि वो अल्लाह का गुलाम है। तो गुलाम क्या करता है, अपने मालिक की हर बात मानता है। तो जो अब्दुल्ला हो गया, इसका मतलब है वो अल्लाह की हर बात मानता है। वालेकुम अस्सलाम। तो अब्दु उसका, यानी अल्लाह का बंदा है। अब की जमा इबाद, इबादत सालिहीन, पढ़ो ना, यानी कैसे लोग, ऐसे बंदे जो सालिहीन। रसूलहू, अब रसूलहू का भी ये वाला हू जो है ऐसे ही जैसे रब्बुहू था, तो अब ऐसा क्या रसूलहू, क्या माना हुआ, रसूलहू, रसूल का इस तरह से। तो अब्दुहू का लफ्ज का इजाफा है। अब खास बात क्या है कि इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का गुलाम या अब्द बताया गया। पिछली उम्मतों में लोगों ने क्या किया था, पैगंबरों को अल्लाह के साथ शरीक कर दिया, बेटा बना दिया। तो हर नमाज में हम कलिमात दोहराते हैं ताकि इस बात पर ताकीद की जाए कि हम अपने नबी को शरीक नहीं करेंगे अल्लाह की जात के साथ, बल्कि वो अब्द है, अल्लाह के सबसे बेहतरीन अब्द है, और हमारे लिए उसवा हसना है। तो हमें भी अब्द बनना चाहिए। क्वेश्चन सर, ये अब्द का मतलब रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है क्या? नहीं, रिप्रेजेंटेटिव वो खलीफा होगा। वो अब्द का माना है कि वो स्लेव है, वो उसकी हर बात मानता है, और उसका जो है वो आप क्या कहेंगे, गुलाम है, लिटरली गुलाम है। सर, जो गुलाम की है, अरबी में लफ्ज़ गुलाम भी इस्तेमाल हुआ है। जी जी, जैसे सूरत यूसुफ में काला या बुशरा आदा गुलाम। जी जी। तो उसमें फिर गुलाम का मतलब होता है लड़का, गुलाम का माना होता है बॉय, और चूंकि लड़का जो है वो खिदमत भी करता है तो उस तरह गुलाम आ गया, उर्दू में आ गया, राइट। लेकिन अब्द होता है जो कि, और चूंकि ये इबादत करना भी इसी से निकला है, इबादत अब से, यानी कि इबादत का तस्वुर ही है कि ऐसे की जाए जैसे कि जो कह रहा है उसको गुलाम बनकर, जो अल्लाह ने कहा है वैसा ही करना है। इबादत का तस्वुर ही यही है कि जो भी अल्लाह ने कहा है अगर हम वैसे ही करेंगे, वैसे ही पानी पिएंगे, वैसे ही खाना खाएंगे, वो सारी इबादत है। तसव्वुफ इबादत इज नॉट जस्ट नमाज इज इबादत, हर वो हुक्म का अल्लाह का बजा लाना वो अब्द की निशानी है, वो इबादत है। क्वेश्चन जो ये है कि अल्लाह का गुलाम होना जो है पॉजिटिव एट्रीब्यूट है, वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। Very जितना positive. गुलाम होगा उतना ही वो पॉजिटिव होगा। माशाल्लाह, जितना ज्यादा उसमें अब्दियत है उतने उस दर्जा उसका बुलंद है। इसलिए मैंने कहा सबसे बेहतरीन गुलाम कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन अब्द है। हमारे लिए क्या है, वो उसवतुन हसना है, हमारी रोल मॉडल है, हमें भी ऐसा ही अब्द बनना चाहिए। आई थिंक ये बात बड़ी क्लैरिटी से हमें होना चाहिए। और इसे अब्दुल्ला बड़ा अच्छा नाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम भी अब्दुल्ला था। उस वक्त अल्लाह का तसव्वुर था उस जमाने में, तो तसव्वुर एहसास और दुआ के साथ पढ़ी है, वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अभी दुआ कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन यहां तक जरा दोहरा लेते कि क्या थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और आखिरी हिस्सा है अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा को ना ए अल्लाह। अब देखिए अल्लाहुम्मा में ये इस पूरे का मतलब है ए अल्लाह। इजअलनी, ये दो अलग अलग नाम से। इजअल का मतलब बना, टू मेक, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे इजअल, बना दे मुझे। हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं इंडिविजुअली कि मुझे, करेक्शन, मुझे बना दे। क्या बना दे मुझे, मिनत तौवाबीन, यानी मिन में फ्रॉम, उन लोगों में से, जो तौवाबीन है,
तवाबीन जो है जमा या वाहिद, कैसे पता चला? ये या नून से, इसकी वाहिद क्या होगी? तवाब। तो तवाब अगर हो तो मुस्लिमुन, तो जमा क्या होना था? मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमून, मुस्लिमीन की जमा मुस्लिमीन। तो तवाबुन की जमा क्या था? तवाबून। और तवाबिन की जमा तवाबीन। क्वेश्चन, कैन आई हैव अ क्वेश्चन? ये श्योर क्वेश्चन बताइए। सर जिस तरह यहाँ पे हम पढ़े हैं अब्दुहू और रसूलुहू, तो इसी तरह हमने इससे पहले देखा वाहदाहू, तो वाहदाहू का भी इस तरह से क्या ये इसी है जैसे का टेबल में वाहदा का आता है, या ये एक्सेप्शनल है? नहीं बन सकता है, लेकिन हर चीज के माने बनते नहीं है। वादों का मतलब हुआ वो उसका एक है, यानी ही इज अलोन, वो है उसका एक। तो आप यूज नहीं कर सकते इसको किसी और के साथ कि किसी एक का ज्यादा, यानी उसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन बन जाएगी। वाहदा हो, वाहदा का बन सकता है, वाद भी इस समय, तो ये टेबल बन सकता है। वाहदा हो, वाहदा का, वाहदा को, वाहदी, बिल्कुल बन सकता है उसी तरह से, लेकिन माना उसी हिसाब से होगा। वाहदा यानी उस अकेले का एक है वो, ही इज अलोन, यानी वाहदा, अगर एक वन चीज है ना, उसका भी एक है अकेला। वाहदा बहुत से लोग हैं, उनमें से एक है, तो ही इज द ओनली वन, अकेला है बिल्कुल, ये माना इसका है। ठीक है, ये वो हुमा नहीं। वेरी गुड। अब देखिए अल्लाह हुमा में आखिर में आपको नजर आ रहा है हामीम, ये ऐड हुआ है, ये असल में ऐसे है। एक तो ये लफ्ज इकट्ठा है, एक ही लफ्ज है, ये अल्लाह है ना, ये अल्लाह, इसमें ये ऐड हुआ है, मीम ऐड हुआ है ना, मीम ऐड हुआ, हाँ मीम नहीं ऐड हुआ। अल्लाह के साथ अल्लाह के, ये पहला हाथ अल्लाह का है, ये मीम ऐड हुआ है, ये ऐड होता है निदा के लिए, पुकारने के लिए। तो अल्लाह का माना क्या है? ए अल्लाह। अल्लाह सिर्फ अल्लाह नहीं है, ये ए का तस्वर कहां से आता है? ये एंड से आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसने पहले पूछा ही नहीं, फर्स्ट टाइम पूछा है। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दैट? सर या अल्लाह जो है वो भी तो इसी का मतलब हम उर्दू में यही करेंगे। दो तरीके से या पुकारा जा सकता है ना, या अल्लाह का माने भी ए अल्लाह है, यानी या से भी कर सकते हैं ये, और अल्लाहुम्मा से भी कर सकते हैं, दो तरीकों से, यानी दो तरीकों से किसी को पुकारा जा सकता है अरबी में। अल्लाहुम्मा का माना क्या? ए अल्लाह, और या अल्लाह का माना क्या है? ए अल्लाह। तो वाबीन जो है, ये इसकी जो रूट लेटर है वो ताबा है। ताबा का माना पलटना, वो पलटा। ताइब पलटने वाले को कहते हैं, और तवाब किसको कहते हैं? बार बार पलटने वाले को। इसका मतलब है कि ए अल्लाह मुझे बना दे उन लोगों में से जो बार बार पलटते हैं। तो पलटना और तौबा में क्या आपस में मुमासलत है? तौबा कहती पलटने को है, बंदा गलत रास्ते पे चल रहा है, पलट कर अल्लाह की तरफ आ जाए, उसको कहते हैं तौबा। यू टर्न फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अगर आप गलत तरफ में जा रहे हैं तो यू टर्न लेना तो बहुत ही अच्छी बात है, और अल्लाह ताला ने हमें दिया है इसका मौका आखिर तक कि जहां भी जा रहे हो अल्लाह की तरफ लौट आओ। तौबा, इसको तौबा कहें, तौबा भी लौट जाना। वजअलनी, और बना दे मुझे। वजअलनी कितने हिस्से हैं? तीन। वा और इजअल, बना दे नी मुझको। किसमें से बना दे मुझको? यहाँ पर इसका है मुतत्ताहिरीना में से। जिसका तौवाबीन था तौबा करने वाले, मुतत्ताहिरीना है पाक साफ रहने वाले। ये बता सकते हैं जमा के वाहिद? इसकी वाहिद क्या होगी? मुतत्ताहिरिन। मैंने रिन क्यों कहा? हीना है। अगर मुतत्ताहिरुन होता तो फिर ये क्या होती जमा? रूना। वेरी गुड। अब ये वाव नून और या नून का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना जमा का? अगर उनके साथ हो वाहिद तो ऊना, इन या अन के साथ हो तो जमा ईना। मुस्लिमन, मुस्लिमिन की जमा क्या है? मुस्लिमीना। तो मुतत्ताहिरिन या मुतत्ताहिरन की जमा मुतत्ताहिरीन। ये मुझे पाक साफ रहने वालों में से बनाना है, ये हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से। तो आइए आप मुझे बताएं, हमारी दुआ जो कंप्लीट वुजू की दुआ है
اچھا ریپیٹ کرتے ہیں. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان اشهد ان وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اب کیا آخر میں اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اب یہ دعا پڑھ لی تو جن میں کیا آیا؟ جنت کے 8 دروازے کھل گئے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ. یہ تو صرف وضو کی ہے. ابھی تو نماز پڑھنے کے بعد کیا ہوگی؟ سوچے نماز اور اسلام اور دین جو ہے نا اس سے قریب کوئی چیز نہیں ہے. نماز جس طرح کا تصور تو ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ سب سے بہترین میل اپنی گس کرتے ہیں. کون سی میل ہے جو توبہ سے کیا مراد ہے؟ انسان بار بار توبہ کرتا ہے تو توابین جو ہے نا اللہ بھی تواب ہے اور بندہ بھی تواب ہے. انٹرسٹنگ. بندہ کیسے تواب ہے؟ بار بار غلطی کرتا ہے اور بار بار پلٹ جاتا ہے اللہ کی طرف. اللہ کیسے تواب ہے؟ بار بار انسان غلطی کرتا ہے معاف کر دیا, پھر غلطی کرتا ہے پھر معاف کر دیا. تو اللہ بھی بندہ کی طرف بار بار پلٹتا ہے. تو تواب اس کا مطلب ہے دونوں ہے. تواب اللہ بھی ہے, تواب بندہ بھی. تو مجھے توابین میں سے بنا دے. اچھا کیوں انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے؟ اس لیے توبہ کا تصور. توبہ کی شرائط, اگر میں توبہ کرنا چاہوں تو پہلی بات تو تصور یہ رکھیں جب انسان توبہ کرتا ہے تو پچھلی سلیٹ جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے, کلین. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ اتنا بھروسہ ہو, اتنا توکل ہو, اس کی پاور کا اتنا اندازہ ہو کہ اگر آپ پلٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واقعی پرانے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ پہلی بات اس کو ایکسپٹ کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کیسے مانگی جائے. ہم 5 سٹیپس کی بات کرتے ہیں, یہ 5 سٹیپس پکے یاد کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ اعتراف. اعتراف کس کو کہتے ہیں؟ اس بات کا اعتراف کہتے ہیں, اس بات کا احساس کہ مجھے توبہ مانگنی ہے. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کبھی غلطی کوئی نہیں کی وہ توبہ مانگتا ہی نہیں ہے. سوچا میں نے کیا کیا ہے. حالانکہ توبہ کا تصور یہ ہے, استغفار اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 1 مرتبہ کریں, 2 مرتبہ, 70 مرتبہ مانا ہوتا ہے, بہت زیادہ استغفار کرتے تھے ایک دن میں بھی. وائے کیوں کرتے تھے؟ کیا وہ نعوذ باللہ اتنے گناہ کرتے تھے؟ اس کا استغفار کا معنی سمجھنے, پلٹنے کا معنی کیا ہے؟ ہم کوئی بھی کام اس معیار کا نہیں کر سکتے جس سے اللہ کا حق پورا ہو جائے. ہمارے ہر کام میں کسی نہ کسی کی کمی, اس بات کی بھی استغفار ہے. آپ جب باتھ روم میں جاتے ہیں تو دعا پڑھ کے جاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ غفرانک کا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاف کر دے, بخش دے. کس بات کی معافی مانگتے ہیں جو باتھ روم میں جاتے ہیں؟ آپ سے آنے کی. علماء کا کہنا ہے کہ اس شخص جس کو احساس ہو وہ اس بات کی معافی مانگ رہا ہے کہ جتنا عرصہ میرا واش روم میں گزرا, اے اللہ میں تیرا ذکر نہیں کر سکا, اس پر بھی استغفار. تو استغفار کا معنی یہ اپنی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے انسان استغفار کرتا ہے, کیونکہ کبھی وہ اس لیول کی عبادت یا اس لیول کا معیار جو اللہ تعالیٰ کا سیٹ ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا. تو ہمیں تو انعام کس پہ ملنا ہے؟ ہماری کوشش پہ ملنا ہے. یہ بھی ذہن میں نہ آئے کہ جب میں پہنچ ہی نہیں سکتا تو پھر کیا ہوگا. ہمیں کوشش پہ ملنا ہے اور ہمیں استغفار کرنا ہے. تو پہلا اعتراف ہو گیا. نیکسٹ ہے شرمندگی. شرمندگی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ندامت دل میں ہو کہ مجھ پہ کمی ہے یا میں نے یہ غلطی کی ہے. تیسرا دوبارہ نہ کرنے کا عزم, یہ بھی ضروری ہے توبہ مانگنے میں. پھر جس کی حق تلفی کی ہے اس کا حق لوٹانے کا عزم دل میں ہو کہ میں نے اس کے ساتھ اگر یہ کسی کے ساتھ اللہ کا اس کا کسی اور کا حق مارا تھا. اور پانچواں یہ زبان سے اقرار کرنا. کیسے؟ استغفر اللہ. سب بولے استغفر اللہ, استغفر اللہ. ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ نماز ہماری اس لیول کی نہیں پڑھ سکے اللہ جو حق تھا. اس پر بھی استغفار. سو استغفار کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو گیا انشاءاللہ. تو نیکسٹ, متطہرین میں پاکی سے مراد کیا ہے؟
کہ اللہ مجھے پاک صاف رہنے والوں میں بنا دے. مراد یہ ہے کہ مکان کی پاکی جہاں پر ادا کروں میں اپنی نماز, لباس کی پاکی, عقیدے کی پاکی, خیالات کی پاکی, بلکہ ہر قسم کی پاکی کا تصور ہے. آئیے اکٹھے مل کے دعا یہ پڑھتے ہیں, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. انشاءاللہ ہمیں انسپریشن ہونی چاہیے کہ دعا ہم ہر وضو کے بعد مانگیں تاکہ ہمارے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں انشاءاللہ. آئیے اب گرامر کا سبق شروع کریں.